السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں سعید لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نئے سال کا آغاز ہو گیا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے سال نو کا آغاز پاکستانی عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے کر کیا۔ یوٹیلیٹی سٹور جہاں اشیاء خوردنوش عوام کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ پر دستیاب ہوتی ہیں، حکومت نے سال کے آغاز ہی پر ان اشیاء کے ریٹ بڑھا کر عوامی دسترس سے دور کر دی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر ان اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں تو ناظرین آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنرل مارکیٹ میں ان کے ریٹ کس قدر بڑھے ہوں گے۔ غریب مزدور پیشہ عوام کے بے روزگار ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی کی اس لہر کے ظلم کی وجہ سے اکثر غریب عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت اپنے ایسے نامناسب فیصلوں کی وجہ سے عوام میں تیزی سے اور زیادہ غیر مقبول ہو رہی ہے۔ سال کے آغاز ہی میں امپورٹڈ حکومت نے جو ایشیا خوردونوش کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اپنی مقبولیت کی رہی صحیح کسر اس میں نکل جائے گی۔ ناظرین، حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 19 روپے فی کلو مہنگی کر دی ہے، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 496 روپے مہنگا کر دیا ہے اور گھی 75 روپے فی کلو مہنگا کر دیا ہے۔ ناظرین، آٹا، گھی اور چینی یہ ضروریات اشیاء ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں اور اس کے بغیر امیر ہو یا غریب ہو کسی گھر کا گزارا نہیں ہے۔ ناظرین، نواز لیگ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے۔ اس سے قبل پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نون لیگ نے واپس لے لی تھی۔ خیال یہی ہے کہ نون لیگ وزیر اعلیٰ کے خلاف اعتماد کا ووٹ لینے پر فوکس کر رہی ہے۔ نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے سوکی سے بچنے کے لیے نون لیگ نے یہ تحریک واپس لی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کو واضح برتری حاصل ہے۔ ناظرین، آصف علی زرداری اور نون لیگ کی کوششوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ارکان نہ توڑے جا سکے۔ ارکان نہ توڑے جانے کی وجہ سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی اور یہی وہ وجہ تھی کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی۔ نامور صحافی اور سینئر اینکر پرسن جناب ارشد شریف شہید کے قتل کے کیس میں پیشرفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے شہید صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق اس کیس کی سماعت 5 جنوری بروز جمعرات دوپہر کو 1 بجے ہوگی۔ ناظرین، عدالت نے اسپیشل جی آئی ٹی سے تحقیقات کی عبوری رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ اس سے قبل 8 دسمبر کو ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی آئی ٹی کو وزارت خارجہ نے راستہ بھی دکھایا ہے، وزارت خارجہ نے اپنی رپورٹ میں اچھی تجاویز دی ہیں، ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ عدالت نے جی آئی ٹی سے ہر 2 ہفتے بعد پیشرفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کو جی آئی ٹی کی معاونت کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 دسمبر کو کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف شہید کے قتل کے کیس کا از خود نوٹس لیا تھا۔ ناظرین، معروف صحافی اور سینئر اینکر پرسن جناب ارشد شریف شہید صاحب کو 24 اکتوبر کو کینیا میں گولی مار کر شہید کر دیا تھا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے اس قتل کی تحقیقات کے لیے ٹیم بنا کر کینیا بھیجی تھی۔ ناظرین، ادھر پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ ناظرین، کہنا یہی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اس حوالے سے جے یو آئی نے خط لکھ کر اپنے تمام عہدیداروں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ پارٹی رہنما عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب کی تمام سیاسی سرگرمیاں تا حکم ثانی منسوخ رہیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز تھی۔ عبدالغفور حیدری کے مطابق طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اب ڈاکٹروں نے سختی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان طبیعت بہتر ہونے تک آرام کریں گے۔ اس دوران کارکنوں اور ہمدردوں کو گھر آ کر
یا ٹیلی فون پہ طبیعت پرسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لینے کے دوران ہمارے 3 ارکان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ اعتماد کے ووٹ کے دوران نیوٹرل رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی میں MQM کو متحد کیا جا رہا ہے اور BAP کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور استحکام شفاف الیکشن سے ہی آئے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ حسین حقانی کو جناب باجوہ صاحب نے امریکہ میں لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسین حقانی میرے خلاف مہم اور جنرل باجوہ کی تشہیر کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے ان کا تاریخی استقبال کیا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو نیوٹرل رہنے کا اسٹیبلشمنٹ نے کہا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب احتساب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان سے اختلافات ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشرا بی بی ایک خاتون خانہ ہیں اور آڈیو لیکس پہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں شفاف الیکشن ہو اور ایک پائیدار حکومت بنے۔ شفاف الیکشن کے بل بوتے پر ہی ملک میں استحکام آئے گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جناب عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو افغانستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ ان کے دور میں بہترین تعلقات تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں اور یہی کام جناب ریٹائر جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے دہشت گردی بیچ کر ڈالرز کمائے، لیکن 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ سیٹھی کے حوالے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جناب نجم سیٹھی صاحب کو کرکٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ رمیز راجہ کے دور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم فائنل میں پہنچی اور رمیز راجہ نے پیسے بچائے، لیکن یہ پیسے لٹا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کو لانے کے لیے PCB کا آئین تبدیل کر دیا۔ ناظرین، دوا ساز کمپنیوں نے 5 جنوری سے ملک میں احتجاجی مظاہروں کی دھمکی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شوگر کے مریضوں کی انسولین مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ اسی طرح گردوں اور دل کی امراض کی بہت سی ادویات بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ پاکستان ڈرگ لائر فورم کے صدر نور مہر نے بتایا ہے کہ بہت سی ادویات کراچی پورٹ اور لاہور ڈرائی پورٹ اور ملک کے دیگر مختلف پورٹس پر پڑی ہوئی ہیں۔ نور مہر کے مطابق پاکستان میں ادویات کا 51% خام مال باہر کے ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارما انڈسٹری کے ملازمین مجبوراً سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اگر فارما انڈسٹری اور فارماسسٹوں کے مسائل حل نہ کیے گئے تو 5 جنوری سے پورے پاکستان میں فارماسیوٹیکل فرمز مجبوراً بند کر کے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ نور مہر صاحب کا کہنا تھا کہ بہت سی فارماسیوٹیکل فرمز بند ہونے کے قریب تر پہنچ گئی ہیں۔ ناظرین، معیشت یہ ہے کہ معیشت پر ابہام پھیلانے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ فیصلہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سوشل میڈیا پر ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کا جائزہ لیا گیا اور معیشت پر ابہام پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹنے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی تجویز دی گئی، جبکہ معیشت پر ابہام پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔